السلام علیکم۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور پرابلمس کی وجہ سے کہانی لے کر حاضر نہیں ہوئے پائے تھے، لیکن آج سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج میں آپ کے لیے انبین ابدال کی کہانی محبت یوں بھی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اس موڑ پر مڑ جاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے ویسے ہی کرنے پر، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ میں اپنے آپ کو یقین دلاتا رہ گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھ سے وابستہ لوگ جی بھر کے حیران ہونے کے سوا کچھ بھی نہ سمجھ پائے۔ ارے بھائی بور مت ہو، بتاتا ہوں آپ کو کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے یعنی فرحان عباس نے شادی کی بھی تو اب میں ٹھہرا سدا کا حسن پرست۔ میرے والدین کو بھی اس واقعے کے بعد یقین ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب میں 7th اسٹینڈرڈ میں آیا تو جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ انگلش میرا ہمیشہ سے فیوریٹ سبجیکٹ تھا، لیکن انگلش کی ٹیچر مجھے بالکل پسند نہ آئیں۔ مانا کہ شکل صورت خدا کی دین ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے خود کو مینٹین رکھنے کی۔ لیکن آفرین ہے مس ماما پر کہ ہمیشہ سادہ سی چٹیا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے آ رہی، اوپر سے 4 نمبر کا چشمہ، وہ بھی ایسا جیسے کہ میوزیم سے چوری کیا۔ اور ڈریسنگ کی تو بات ہی چھوڑیں، اتنے کھلے لمبے ڈریس لگتا تھا کسی سے مانگ کر پہنتی ہیں۔ شاید کسی اور کے ہوں کپڑے، اتنی معلومات نہیں تھی۔ ہاں، ذہانت اور لائکی میں وہ اسکول کی سب سے فیوریٹ ٹیچر تھی، مگر اب میں اس سارے تو کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا نا۔ میں نے 1 ماہ انتہائی صبر سے گزارا کہ شاید اسکول کے اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ تیار ہو کر آیا کریں، مگر نہ جی۔ اس لیے میں نے اسکول چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے والدین نے وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ مما میری بات سن کر چلائیں۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں، لیکن میرے لیے بڑی بات ہے، میں نے قدرے ناراضی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنی بورنگ اور آؤٹ آف فیشن ٹیچر سے نہیں پڑھ سکتا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، صبح شرافت سے خود اٹھ جانا اسکول کے لیے، ورنہ۔ مما نے ورنہ ادھورا چھوڑا اور کمرے سے چلی گئیں۔ مما سے بات کرنا فضول ہے، یہ سوچ کر میں نے پاپا سے بات کی۔ وہ کافی دیر تک ہنستے رہے۔ ریئلی ینگ مین، یہی وجہ ہے۔ میرا پھولا منہ دیکھ کر آخر کار انہیں سنجیدہ ہونا پڑا۔ یس، یہی وجہ ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا میں کہہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا کام ہو جائے گا، پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا، یعنی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ مما نے کیسے منایا یہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ 2 دن کے بعد میرا ایڈمیشن دوسرے اسکول میں ہو گیا۔ تمہاری اتنی سطح سوچ پر مجھے افسوس ہوا۔ بہرحال، مما نے تاسف سے کہا، لیکن مما مجھے وہ نہیں پسند تھیں، میں ان کے پاس پڑھتا تو فیل ہو جاتا۔ میں کہہ کر کھانے میں جھک گیا۔ میرا پسندیدہ کھانا جو تھا۔ ہمارا یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس لڑکی کی سریلی آواز، جو تقریباً 2 سال سے میری کلاس فیلو تھی، مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سر، مجھے جامنا نہیں پسند۔ میں مینڈک کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے میڈیکل میں نہیں گئی۔ بعد کلاس روم میں گھومنے والے چوہے سے ہوتی ہوئی پالتو جانور تک پہنچ گئی تھی۔ اور ریئلی، اس کے جواب پر سر مسکرانے لگے۔ جی سر، پرتماد چمکتی نکھیوں والی سانولی سی لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ مجھے الجھن ہوتی ہے جانوروں سے۔ الجھن ہونا الگ بات ہے، پسند ہونا الگ بات ہے۔ سر کو بھی شاید اس سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا۔ سر، مجھے تو بلی بھی پسند نہیں، میں نے کبھی بلی تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے اپنی ناک چڑھائی۔ اللہ رے، کیا کہنے، میری ہنسی ٹوٹ گئی اس کے انداز پہ۔ فرحان سر نے تنبیہ اندر نظروں سے مجھے آواز دے کر کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہوا۔ پیریڈ ختم ہوا، بات بھی ختم ہو گئی۔ مجھے جامنا نہیں پسند، میں اکثر اس کی نکل اتار کر ہنستا، لیکن آپ کو پتہ ہے، سامنے سی عام سی لڑکی
میرے لیے بہت خاص بن گئی، پتہ نہیں کب بنی۔ اس دن ہم سب لان میں بیٹھے، پیریڈ آف تھا، ہم فرینڈس ایک دوسرے کو خوب تنگ کر رہے تھے، چڑھ رہے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہونے والی تھی، کون کیا کرے گا، کہاں جاب کرنے کا سوچا، کہاں شادی کرنے کا پروگرام ہے، اور تم دونوں کب کر رہے ہو شادی؟ دانیہ نے میرے ساتھ بیٹھی عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کس نے کہا میرے عائشہ کے ساتھ کوئی سین ہے؟ یہ میری دوست جسٹ فرینڈ، ویسے بھی مجھے کوئی جلدی نہیں، عائشہ اسے میری پیاری لڑکی ملی تو وہ ڈر کروں گا، اور نہ ملی تو پھر سوچوں گا عائشہ کے بارے میں۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا، آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے پاس پڑی بک زور سے مجھے دے ماری، سب کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ وہ دیکھو، ہم سب نے ہنستے ہوئے نکالی ملی کی طرف دیکھا۔ ہم سے تھوڑی دور بیٹھی نہ جانے کیا اشارہ کر رہی تھی۔ سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی اشارہ کرتے ہاتھ کو۔ اس کے کچھ فاصلے پر ایک سفید رنگ کی زخمی بلی تھی اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلنے کی کوششیں کرتی مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نکا نے فضا سے کہا، دیکھو اسے کیا ہوا ہے؟ کم آن نکا، ہم سب سمجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، رہنے دو، خود ہی چلی جائے گی۔ سب ہنس کر پھر سے اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ سنو نا پلیز، اٹھ کر ہمارے گروپ کے پاس آئی، دیکھو اسے چلا نہیں جا رہا، وہ وہیں بیٹھ گئی اور ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اس کی ہیلپ کر دینا۔ اب اس کے نملچی لہجے میں عدنان سے کہا، پلیز یار، نہ تو تم ہماری فرینڈ ہو نہ ہماری ہیلو ہائے ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو، خود کر دیکھ لو۔ عدنان نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ نکا نم آنکھوں سے واپس مڑ گئی اور پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر پٹی اور دودھ کا پیکٹ لے آئی۔ میری نظر نکا پر تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ یار ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں دیکھتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھے رہو۔ عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا، لیکن نظریں نکا پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے نکا کو بلی کے پاس جاتے دیکھا، اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا جو بلی کی طرف بڑھے۔ پہلے تو بلی نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی مگر جب چل نہ پائی تو وہیں بیٹھ گئی۔ نکا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بلی نے ڈر کر سر پیچھے کیا، لیکن نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ اس نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ نکا نے اس کے پاؤں کی بینڈیج کی اور پھر پلاسٹک کی پلیٹ میں دودھ نکال کر اس کے آگے رکھا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے لیکن میری نظروں اس پر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جامنا پسند نہیں، میں نے کبھی انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کچھ دن پہلے اس کے الفاظ نے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس کیا۔ میں نے اس کے چمکتے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ لڑکی کیسے اس دن سر کو اپنی انوکھی اور اچھوتی باتوں سے متوجہ کر رہی تھی، اپنی کم صورتی کو انوکھی باتوں کے لبادے میں اوڑھ کر سب کو دیوانہ کرتی ہے۔ ان کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ فرحان نے چونک کر اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا جہاں نکا کے تمسخر تھا۔ فرحان نے اس کے خوبصورت چہرے کو ناگواری سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کسی کو تکلیف سے نجات دلانا سب سے بڑی خوبی ہے، یہ کسی کی وہ بھی ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، انہیں تکلیف سے درد سے دور کرنا، انہیں جنہیں وہ لوگ پسند کرتے ہوں، ان لمحوں کی خوبصورتی نے، ان کی چند ساتوں کے سحر نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ احساس، ان لمحوں کا جادو اتنا تیز اور حسین تھا کہ میں یعنی فرحان عباس نے اپنے آپ کو نکا علی کے کردار کے حصار میں خود کو پستے ہوئے محسوس کیا، اور وہ بھی کون، عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی محبت میں۔ میں نے اب تک اپنی زندگی ہمیشہ خوبصورت چہروں کے درمیان گزاری، چہرے بھی وہ بھی ایک پل کو مبہوت کر دیں۔ شادی کی تو ایک عام سے چہرے والی لڑکی سے جو اپنی ناپسندگی کے باوجود اس بلی کو بچانے کے لیے گئی، ساتھ میں میرا دل بھی لے گئی۔ اس دن میں نے جانا ظاہری خوبصورتی وقتی چمک رکھتی ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور ماند پڑ جاتی ہے۔
وجود تو ہمیشہ باطنی خوبیوں کا ہوتا ہے جس کے شہر سے انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل پاتا۔ مما پاپا کو میرا فیصلہ وقتی جذباتی پر مبنی لگا اور میرے دوستوں کو بےحد احمقانہ، لیکن میں نے بہت خوش ہوں۔ وقت کے ساتھ سب کے خدشے خود بخود دم توڑ دیں گے۔ میں نے ایک ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا جس کا ظاہر اور باطن خوبصورت ہے، جو ہمدرد، درد رکھنے والے اور بےحد پیار کرنے والی لڑکی ہے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، جب میں نے مس امامہ کو نکا کی ماں کے روپ میں دیکھا تو مت پوچھیے میری حالت کیا ہوئی۔ مما نے مجھے بہت چھیڑا، اسے کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ مس امامہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ میں نے اسکول کو چھوڑ دیا تھا لیکن نکا کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، بےحد محبت۔ گزرتے وقت اس نے مجھے یہ احساس دلایا مس امامہ کتنی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون ہے۔ نکا انہی کا تو عکس تھی، معصوم اور محبت کرنے والی۔ میں نے مطمئن ہو کر اپنے والدین کو دیکھا۔ گریٹ فرحان، شکر ہے تم نے کچھ تو اچھا کام کیا۔ مما نے میری کان میں سرگوشی کی۔ میں نے مسکرا کر بہت چاہت سے نکا علی کو انگوٹھی پہنا دی۔ یہ تھی ایک بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔